بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن ایک حجت ہے تمام دنیا کے انسانوں پر۔ روز قیامت اس پر عمل نہ کرنے کا کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ وہ کتاب جو اگر پہاڑوں پر نازل ہوتی تو انہیں ریزہ ریزہ کر دیتی، تو جو شخص اسے اہمیت ہی نہ دے اس کا کیا حشر ہوگا؟ کبھی اس پر غور ضرور کیجئے گا۔ یاد رکھیں، موت کے بعد کسی کا پڑھا ہوا قرآن آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ اگر آج آپ نے اپنی زندگی میں خود نہ اپنے لیے قرآن پڑھا، خود نہ اس پر عمل کیا، آپ کو موت کے بعد آپ ہی کے اعمال کا فائدہ ملے گا، نہ کہ لوگوں کا۔ لوگ آپ کو عمل کر کر کے کچھ نہیں بھیج سکتے، وہ صرف دعا کر سکتے ہیں، رب سے التجا کر سکتے ہیں۔ اگر آج آپ غفلت اور سستی میں پڑے خود کو ضائع کر رہے ہیں تو جان لیجئے تب آپ سسکیں گے، تڑپیں گے کہ کاش کچھ کیا ہوتا۔ ہم لوگ اللہ سے توفیق مانگتے ہیں۔ توفیق کا دروازہ ارادے اور کوشش کی دستک کے بغیر نہیں کھلتا۔ یہ محض وہ ہوتا ہے جو بندے پر اس کی خواہش کے مطابق ہی کی جاتی ہے۔ جو خود کو ارادے سے محروم کر دے تو وہ توفیق سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اپنا جائزہ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 15 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے اور یہ بدترین انجام ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں اس امر کی تصریح ہے کہ آخرت میں منافق کا انجام وہی ہوگا جو کافر کا ہوگا۔ اصل الفاظ ہیں حیا مولاکم، یعنی دوزخ ہی تمہاری مولا ہے۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہی تمہارے لیے موزوں جگہ ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کو تو تم نے اپنا مولا بنایا نہیں کہ وہ تمہاری خبر گیری کرے۔ اب تو دوزخ ہی تمہاری مولا ہے، وہی تمہاری خوب خبر گیری کرے گی۔ آیت نمبر 16، کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں پھر ایمان لانے والوں کے الفاظ تو عام ہیں، مگر ان سے مراد تمام مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کا وہ خاص گروہ ہے جو ایمان کا اقرار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں میں شامل ہو گیا تھا اور اس کے باوجود اسلام کے درد سے اس کا دل خالی تھا۔ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ کفر کی تمام طاقتیں اسلام کو مٹا دینے پر تلی ہوئی ہیں۔ چاروں طرف سے انہوں نے اہل ایمان کی مٹھی بھر جماعت پر نرگا کر رکھا ہے۔ عرب کی سرزمین میں جگہ جگہ مسلمان تختہ مشق ستم بنائے جا رہے ہیں۔ ملک کے گوشے گوشے سے مظلوم مسلمان سخت بے سر و سامانی کی حالت میں پناہ لینے کے لیے مدینے کی طرف بھاگے چلے آ رہے ہیں۔ مخلص مسلمانوں کی کمر ان مظلوموں کو سہارا دیتے دیتے ٹوٹی جا رہی ہے اور دشمنوں کے مقابلے میں بھی یہی مخلص مومن سربکف ہیں، مگر یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ایمان کا دعویٰ کرنے والا یہ گروہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ اس پر ان لوگوں کو شرم دلائی جا رہی ہے کہ تم کیسے ایمان لانے والے ہو۔ اسلام کے لیے حالات نزاکت کی اس حد کو پہنچ چکے ہیں، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کر تمہارے دل پگھلیں اور اس کے دین کے لیے تمہارے دلوں میں
اظہار و قربانی اور سرفروشی کا جذبہ پیدا ہو۔ اچھا، یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھا، یہ ہم لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں، اگر کوئی ایسا ماحول بنا ہوا ہے تو یہ چیز آپ لوگوں پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ اگر ہم لوگ یہ سوچیں کہ یہ تو فلاں بندوں کے لیے آیا تھا، ان کو اللہ میاں نے کہا ہے، تو ہمارے بھی حالات کچھ اسی طرح کے ہیں۔ اپنے ارد گرد بھی دھیان دیں۔ کیا ایمان لانے والے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اللہ کے دین پر برا وقت آئے اور وہ اس کی ذرا سی ٹیس بھی اپنے دل میں محسوس نہ کریں؟ اللہ کے نام پر انہیں پکارا جائے اور وہ اپنی جگہ سے ہلیں تک نہیں۔ اللہ اپنی نازل کردہ کتاب میں خود چندے کی اپیل کرے اور اسے اپنے ذمہ قرض قرار دے، اور صاف صاف یہ بھی سنا دے کہ ان حالات میں جو اپنے مال کو میرے دین سے عزیز تر رکھے گا وہ مومن نہیں بلکہ منافق ہوگا۔ اس پر بھی ان کے دل نہ خدا کے خوف سے کانپیں، نہ اس کے حکم کے آگے جھکیں۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی یہود و نصارہ تو اپنے انبیاء کے سینکڑوں برس بعد آج تمہیں اس بے حسی اور روح کی مردنی اور اخلاق کی پستی میں مبتلا نظر آ رہے ہیں۔ کیا تم اتنے گئے گزرے ہو کہ ابھی رسول تمہارے سامنے موجود ہے، خدا کی کتاب نازل ہو رہی ہے، تمہیں ایمان لائے کچھ زیادہ زمانہ بھی نہیں گزرا ہے، اور ابھی سے تمہارا حال وہ ہو رہا ہے جو صدیوں تک خدا کے دین اور اس کی آیات سے کھیلتے رہنے کے بعد یہود و نصارہ کا ہوا۔ آیت نمبر 17، خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں جس مناسبت سے یہ بات ارشاد ہوئی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نبوت اور کتاب کے نزول کو بارش کی برکات سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ انسانیت پر اس کے وہی اثرات مرتب ہوتے ہیں جو زمین پر بارش کے ہوا کرتے ہیں۔ جس طرح مردہ پڑی ہوئی زمین باران رحمت کا ایک چھینٹا پڑتے ہی لہلہا اٹھتی ہے، اسی طرح جس ملک میں اللہ کی رحمت سے ایک نبی مبعوث ہوتا ہے اور وہی وہ کتاب کا نزول شروع ہوتا ہے، وہاں مری ہوئی انسانیت یکایک جی اٹھتی ہے، اس کے وہ جوہر کھلنے لگتے ہیں جنہیں زمانہ پایا دراز سے جاہلیت نے پیوند خاک کر رکھا تھا۔ اس کے اندر سے اخلاق کے فاضلہ کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں اور خیرات و حسنات کے گلزار لہلہانے لگتے ہیں۔ اس حقیقت کی طرف جس غرض کے لیے یہاں اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ضعیف الایمان مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں اور وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ نبوت اور وحی کے باران رحمت سے انسانیت جس شان سے اثر نو زندہ ہو رہی تھی اور جس طرح اس کا دامن برکات سے مالا مال ہو رہا تھا، وہ ان کے لیے کوئی دور کی داستان نہ تھی۔ وہ خود اپنی آنکھوں سے صحابہ کرام کے پاکیزہ معاشرے میں اس کا مشاہدہ کر رہے تھے، رات دن اس کا تجربہ ان کو ہو رہا تھا۔ جاہلیت بھی اپنے تمام مقاصد کے ساتھ ان کے سامنے موجود تھی اور اسلام سے پیدا ہونے والے محاسن بھی ان کے مقابلے میں اپنی پوری بہار دکھا رہے تھے۔ اس لیے ان کو تفصیل کے ساتھ یہ باتیں بتانے کی کوئی حاجت نہ تھی، بس یہ اشارہ کر دینا کافی تھا کہ مردہ زمین کو اللہ اپنی باران رحمت سے کس طرح زندگی بخشتا ہے۔ اس کی نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی گئی ہیں، اب تم خود عقل سے کام لے کر اپنی حالت پر غور کر لو کہ اس نعمت سے تم کیا فائدہ اٹھا رہے ہو۔ آیت نمبر 18، مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اس کی تفسیر ہے، صدقہ اردو زبان میں تو بہت ہی برے معنوں میں بولا جاتا ہے، مگر اسلام کی اصطلاح میں یہ اس عطیے کو کہتے ہیں جو سچے دل اور خالص نیت کے ساتھ محض اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا جائے، جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کسی پر احسان نہ جتایا جائے، دینے والا صرف اس لیے دے کہ وہ اپنے رب کے لیے عبودیت کا سچا جذبہ رکھتا ہے۔ یہ لفظ صدق سے ماخوذ ہے،
اس لیے صداقت عین اس کی حقیقت میں شامل ہے۔ کوئی عطیہ اور کوئی صرف مال اس وقت تک صدقہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تہ میں انفاق فی سبیل اللہ کا خالص اور بے کھوٹ جذبہ موجود نہ ہو۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 19 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔